بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو بیان کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے لیے اگزامپل ہے، نمونہ ہے، اور ہمارے لیے دنیا میں رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان کے حالات کو سنیں اور اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور آخرت کو بھی سنواریں، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر کے دونوں جہان کی کامیابی حاصل کریں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد دعا فرماتے ہیں، الہی اگر تو نے مجھے اس خیر و برکت سے محروم رکھا ہوا ہے، میرے بیٹے سعید کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا۔ چنانچہ یہ دعا کب کیا ہے یہ آگے آ رہا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو مکمل سنیں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں، اور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ زید بن عمرو بن نفیل لوگوں سے الگ تھلگ کچھ فاصلے پر کھڑے قریش کو عید کی خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ قریش کے نوجوان بیش قیمت ریشمی عمامے باندھے اور قیمتی یمنی لباس زیب تن کیے بڑے طمطراق سے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ عورتوں اور بچوں نے بھی نہایت دیدہ زیب لباس پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جانوروں کو نہلا دھلا کر بتوں کے حضور ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ یہ حیران کن مناظر دیکھ کر کعبے کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرمانے لگے، اے خداونداں، قریش ایک بکری جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان سے اس کے لیے بارش نازل کی، جس کا پانی پی کر وہ سیراب ہوئی، زمین میں سے اس کے لیے گھاس اگائی جسے کھا کر اس نے اپنا پیٹ بھرا، پھر تم اس بکری کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ان کے چچا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب غصے سے پھڑپڑا اٹھے۔ آؤ نہ دیکھا نہ تاؤ، ان کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا، اور پھر کہا، تو تباہ ہو جائے، ہم کتنی دیر سے تیری یہ فضول باتیں سن رہے ہیں، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی اپنی قوم کے چند سرپھروں کو برانگیختہ کیا ابھارا۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر تکلیف پہنچائی کہ انہیں مکہ معظمہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے حرا پہاڑ کے دامن میں جا کر پناہ لی۔ خطاب نے چند نوجوانوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ مکے میں داخل نہ ہو سکے، لیکن یہ چوری چپ کے کبھی کبھار مکہ معظمہ میں آ جاتے۔ ایک روز قریش سے آنکھ بچا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور وہاں ان کی ملاقات ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جہش، عثمان بن حارث اور حضور علیہ السلام کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب سے ہوئی، اور یہ لوگ آپس میں اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ موجودہ دور میں قریش گمراہی کے اتھاہ سمندر میں غرق ہو چکے ہیں۔ ان کی گفتگو سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بخدا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے، دین ابراہیم علیہ السلام سے منحرف ہو گئی ہے، کم از کم آپ تو صحیح دین اختیار کرنے والے بن جائیں، اسی میں آپ کی نجات ہے۔ ان میں سے 4 شخص یہود و نصارہ کے علماء کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تاکہ دین ابراہیمی کو صحیح صورت میں حاصل کر سکیں۔ ورقہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی، عبداللہ بن جہش اور عثمان بن حارث کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، لیکن جناب زید بن عمرو بن نفیل کی عجیب داستان ہے، ہم یہ دلچسپ کہانی آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں، میں نے یہودیت و نصرانیت کی تحقیق شروع کر دی، لیکن میں ان دونوں مذاہب سے مطمئن نہ ہو سکا۔ پھر میں نے دین ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں دنیا کا کونا کونا چھان مارا، بالآخر اسی جستجو میں ملک شام پہنچا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتا ہے جو بہت بڑا عالم ہے۔ میں اس سے ملا اور اپنی داستان سنائی۔ اس نے مجھے سے کہا، میرے خیال میں آپ دین ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں ہیں۔ میں نے کہا، میں اسی تلاش میں ہوں۔ وہ کہنے لگا، آپ ایک ایسے دین کی تلاش میں ہیں جو اپنی اصل صورت میں کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔
آپ اپنے شہر مکہ معظمہ تشریف لے جائیں، وہاں اللہ تعالیٰ ایک نبی مبعوث فرمائیں گے جو دین ابراہیمی کی تجدید کرے گا، اگر وہ آپ کو مل جائے تو اس کا دامن تھام لینا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اسی وقت مکہ معظمہ واپس لوٹ آئے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے ہی میں تھے اور مکہ معظمہ نہ پہنچ پائے تھے کہ ان کو راستے میں چند بدویوں نے قتل کر دیا۔ اس طرح انہیں یہ موقع ہی نہ مل سکا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سرمایہ اپنی آنکھوں میں ڈال سکیں۔ جب آپ زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے، اچانک اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ دعا کی، الہی اگر تو نے مجھے دیدار نبی علیہ السلام جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے تو میرے بیٹے سعید کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ، یعنی ان کے بیٹے حضرت زید کے بیٹے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہ تھی، اس لیے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے گھرانے میں پرورش پائی تھی جو شروع سے قریش کی جہالت اور گمراہی سے متنفر تھا، اور یہ ایک ایسے باپ کی گود میں پروان چڑھے تھے جس نے اپنی پوری زندگی حق کی تلاش میں گزار دی تھی۔ جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت بھی حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ حضرت سعید تنہا مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ان کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب یعنی فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس قریشی نوجوان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان کے ہاتھوں بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن قریش انہیں حق سے منحرف نہ کر سکے، بلکہ میاں بیوی نے مشترکہ جد و جہد سے قریش کی بھاری بھرکم شخصیت کو ان سے چھین لیا، یعنی یہ دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اسلام کے لیے اپنی جوانی کھپا دی۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ تھی۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام معرکوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر سے غیر حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مہم پر بھیجا تھا۔ کسریٰ کا تخت چھیننے اور قیصر کی سلطنت کو تہس نہس کرنے میں وہ مسلمانوں کے شریک کار رہے اور ہر معرکے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ سب سے بڑھ کر بہادری کے جوہر غزوہ یرموک میں دکھائے۔ ہم یہ حیرت انگیز واقعہ انہی کی زبانی قارئین کو سناتے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ یرموک میں مجاہدین کی تعداد تقریباً 24,000 تھی اور رومیوں کی فوج 1,20,000 افراد پر مشتمل تھی۔ وہ ہماری طرف بڑے جاہو جلال اور تمطراق سے بڑھتے چلے آ رہے تھے، یوں معلوم ہوتا جیسے کوئی پہاڑ ہماری طرف چلا آ رہا ہے۔ لشکر کے آگے بڑے بڑے پوپ اور پادری صلیب اٹھائے بآواز بلند ورد کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ پورے لشکر کی آواز بجلی کی طرح گونج رہی تھی۔ جب مسلمانوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو ان کی کثرت اور جاہ و جلال سے خوف زدہ ہو گئے۔ اس نازک مرحلے پر حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش اور جذبے سے مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارتے ہوئے ارشاد ربانی سناتے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کے بندو صبر کرو، بلا شبہ صبر ہی کفر سے نجات، رب تعالیٰ کی خوشنودی اور عار و ننگ کو زائل کرنے کا باعث ہے۔ سنو، اپنے نیزے درست کر لو اور چھپائے رکھو، خاموشی اختیار کر لو، دلوں کو یاد الہی سے سرشار کرو یہاں تک کہ میں تمہیں یکدم حملے کا حکم دوں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجاہدین کی صفوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ابو عبیدہ سے کہا، میں نے عزم کیا ہے کہ میں ابھی اپنا فرض انجام دے دوں اور رائے حق میں شہید ہو جاؤں۔ کیا آپ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا اور تمام مسلمانوں کا سلام کہنا اور یہ عرض کرنا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کی بات سنی اور اسے دیکھا کہ وہ اسی وقت اپنی تلوار نیام سے نکالتا ہے اور دشمنان خدا سے نبرد آزما ہونے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں نے شست لگائی، اپنا گھٹنا باندھا، نیزہ سنبھالا اور دشمن کے اس شہسوار کو نشانہ بنائے جس نے سب سے پہلے لشکر اسلام کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ پھر میں نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے دشمن کا خوف بالکل نکال دیا۔ سب مجاہدین خم ٹھونک کر دشمن کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے اور اس وقت تک ان سے برسر پیکار رہے جب تک فتح و نصرت نے مسلمانوں کے قدم نہ چوم لیے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح دمشق میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جب باشندگان دمشق نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دمشق کا گورنر بنا دیا۔ آپ پہلے مسلمان ہیں جنہیں دمشق کا گورنر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بن امیہ کے دور حکومت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو بہت مدت تک باشندگان یثرب کا موضوع گفتگو بنا رہا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ عروہ بنت اویس نے یہ الزام عائد کیا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری کچھ زمین غصب کر کے اپنی زمین میں شامل کر لی ہے۔ وہ جہاں جاتی ہر شخص کے سامنے اس کا تذکرہ کرتی اور اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹتی۔ بالآخر اس نے مدینہ طیبہ کے گورنر مروان بن حکم کی عدالت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ مروان نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس ایک وفد بھیجا۔ حضرت سعید پر یہ بات بہت گراں گزری۔ آپ افسردگی کے عالم میں فرمانے لگے یہ سب لوگ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میں نے اس عورت کی زمین ہتھیا کر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں بھلا اس گھنونے جرم کا کیسے ارتکاب کر سکتا ہوں جبکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے جس نے کسی کی ایک بالش زمین بھی ناجائز طور پر اپنے قبضے میں لے لی قیامت کے دن ساتوں زمین کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد دربار الہی میں عرض پردار ہوئے الہی تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ الہی تو جانتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے اور اسے اس جھوٹ کی یہ سزا دے کہ اندھا کر کے اس کنویں میں گرا جس سے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وادی عتیق میں زبردست سیلاب آیا، ایسا سیلاب پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ اس سیلاب سے وہ حد بندی واضح ہو گئی جو دونوں کے درمیان باعث نزاع تھی۔ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں۔ اس کے ایک ماہ بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ ایک دن وہ اپنی زمین میں چل پھر رہی تھی کہ اچانک کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ یہ ہے صحابہ کرام کے خلاف بولنے والوں کا انجام، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بچپن میں یہ بات سنا کرتے تھے کہ ایک شخص غصے کی حالت میں دوسرے کو کہتا ہے تجھے اللہ اسی طرح اندھا کر کے جس طرح عروہ نامی عورت کو اندھا کیا تھا۔ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے مظلوم کی آہ سے بچو کیونکہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ مظلوم حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ عظیم شخصیت تھی جو کہ ان خوش نصیب 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ طبقات ابن سعد، تہذیب ابن عساکر، صفت الصفوہ، حلیۃ الاولیاء، ریاض النظرہ، یہ سب کتابیں ہیں۔ سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ ہم سناتے رہیں گے آپ کو ہر روز انشاءاللہ، یا 2 روز میں 3 روز میں صحابہ کرام کے حالات، اور جن کو ہم نہیں جانتے نہیں سنا ہے نام آپ نے ان لوگوں کا تذکرہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت کے ان ستاروں کو بارے میں ہم بتاتے رہیں گے۔ والسلام۔